والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى ولعنة الله على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدونا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم بے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، اور سماعت فرمانے والوں میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، شوال المکرم سن 1447 ہجری شوال کے مہینے کے اندر سن 3 ہجری کے غزوہ
کسی مناسبت کے نال غزوہ احد دا پس منظر حالات و واقعات اور غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کی بے مثال لازوال قربانیاں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک شرع صدر نال حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہجری کے اندر واقعہ احد ہوا ہے۔ اور تقریباً ایک سال پہلے 2 ہجری کے اندر حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہو چکیا سی۔ غزوہ بدر کے اندر مشرکین اور قریش مکہ کو بڑی ذلت ہوئی سی۔ بڑی رسوائی کے نال بدر چوں واپس گئے سن۔ اور انہاں دے بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت بدر کے اندر مارے گئے سن۔ قریش والیاں اس گل کا بڑا دکھ سی کہ سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، مسلمان کمزور ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہو گئے۔ ہتھیار کی کمی کے باوجود بھی قریشیاں کے غالب آ گئے۔ بدر کے اندر ابو جہل کی ہلاکت تو بعد ابو سفیان مکے والیاں کے سردار بنے سن۔ اور اس وقت تک کہ مسلمان نہیں سی ہوئے، فتح مکہ کے موقع تے ابو سفیان مسلمان ہوئے سن۔ بدر کی شکست کا بدلہ لینے واسطے قریش مکہ نے ایک پورا ماحول بنایا۔ اور جس رستے تو انہاں دے تجارتی قافلے گزرتے سن، تمام تجارتی قافلیاں کے رستیاں تے مسلماناں دا قبضہ سی۔ انہاں تے بھی بڑی تکلیف سی۔ چنانچہ انہوں نے پورا ماحول بنایا کہ سارے تجارتی قافلے محفوظ نہیں۔
تجارتی قافلیاں دے رستے تے قبضہ قریشیاں دا ہونا چاہیے. اور اس قبضے واسطے مال کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. اور ایک پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان پہلے نالوں زیادہ مضبوط ہو چکے تھے. چنانچہ گھر گھر پیغام پہنچایا گیا کہ جس کا جتنا مال تجارتی قافلے کے اندر جائے گا وہ اپنے اصل مال کو ہٹ کے جتنی بھی پرافٹ ہوئے گی، نفع ہوئے گا، اور تجارتی قافلیاں تجارتی رستیاں مسلمانوں کے قبضے کو ختم کرنے واسطے وہ مال استعمال ہوگا. چنانچہ ہر قریشی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. یہ شوال کا مہینہ سی. اللہ کے محبوب مدینے کے اندر تشریف فرما سن. قریش والے مکے کے اندر سازش کر رہے سن. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا نے ایک مسلمان تھے، ہو چکے سن لیکن ہجرت نہیں سی کی تھی. انہوں کو پتہ چلیا کہ قریش والے کے منصوبے بنا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قاصد کے ذریعے مدینے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچایا کہ مدینے کے دفاع کا انتظام کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اجے 1 سال پہلے کے بدر کے اندر انہوں کا مقابلہ ہوا سی اور اجے 12-13 مہینے گزرے نے. شوال کا مہینہ سی کہ پھر مدینے تے حملہ کرنے کی سازشاں کر رہے تھے اور بڑے بڑے سرداراں نے منتاں منیاں، نظراں منیاں. حتیٰ کہ ہندا جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا سی، اگرچہ ہندا بھی بعد اندر مسلمان ہو گیا سی. اس ہندا نے بھی نظر منی ایک وحشی انہاں دا غلام سی کہ اگر تو حمزہ دا کلیجہ کٹ کے مینوں دیا دے تو میں تینوں آزاد کر دیا. اور ایک وحشی بھی بعد اندر مسلمان ہو گئے سن. تو یہ الگ تفصیل ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور وحشی نے کس طرح انہوں کو شہید کیا.
آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہندا نے نظر منی اور واشی نو کہا جے حمزہ نو قتل کر دے میں تینوں آزاد کر دیا. چنانچہ احد کے میدان کے اندر حضرت حمزہ نو وحشی نے شہید کیا. لیکن یہ تفصیل میں الگ بیان کرا. بڑے بڑے سرداراں نے نظراں منیاں کہ جو ذلت و رسوائی بدر کے اندر سانوں اٹھانی پئی ہے اس مرتبہ اودے نالوں بھی زیادہ طاقت دے نال مسلماناں دا مقابلہ کرا گے. جمعے کا دن سی، شوال کا مہینہ سی، دوسرا عشرہ شوال کا شروع ہو چکے سی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ نے جمعہ پڑھایا اور جمعے کے بعد مشورہ کیا. صحابہ کرام کے نام مشورہ کرنا کہ سنت نبوی ہے. کدے بھی کوئی اپنے آپ کو اپنے کل نہ سمجھے کہ مینوں مشورے کی ضرورت ہی نہیں، میں بڑا سمجھدار یہ نہیں ہو سکتا. اور کدے کدے چھوٹے بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. اس لیے چھوٹیاں کی رائے کی بھی قدر کرنی چاہیے اور نوجوان بھی بعض مرتبہ سیانیاں نالوں چنگا مشورہ دے دیتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اور مشورہ اس گل نے کیتا کہ دشمن کا مقابلہ مدینے کے اندر رہ کے کریے یا مدینے تو باہر نکل کے کریے، کرنا ہے مقابلہ. رائے ایک منگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہاں دا مقابلہ مدینے دے اندر کریے یا مدینے کے باہر کریے. اور نوجوانی ہوتے ہیں، انہاں کے جذبات اور جوان خون. جتنے بھی نوجوان صحابہ سن انہوں نے رائے دیتی کہ مدینے تو باہر مقابلہ کرا. کیونکہ جب بندہ اپنے علاقے کے اندر لڑائی کرتا ہے کہ جتنی چیزوں کا نقصان ہوئے گا وہ اپنی نہیں ہوگا. جگہ اپنے تو دور ہو گئے جتنی شہما کا نقصان ہوئے گا وہ مخاطب دے گا. رائے چلتی رہی، مشورہ ہوتا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کی رائے سنی. مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، آپ گھر چلے گئے کہ فیصلہ صبح ہوئے گا. کہ رائے سارے نے دے دیتی ہے کہ فیصلہ میں صبح سناواں گا کہ ہن کی فیصلہ ہے. چنانچہ جب صبح ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن سورہ آل عمران غزوہ احد کا سارا منظر بیان کر رہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو
صبح نو باہر آئے قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ قرآن دے لفظ تے غور کرنا میں ایک لفظ تانوں قرآن دا سمجھاواں گا حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے جدوں نبی باہر نکلتے نے اپنے حجرے تو اللہ نے محبوب نے ڈبل سلا دوہری سلا اپنے جسم مبارک تے پائی ہوئی سی سلا ایک لوہے دا لباس ہوندا ہے جڑا جنگاں دے اندر تلوار تیر دی جنگاں دے اندر پاندے سن جسم دے اوپر اللہ دے محبوب جدوں باہر نکلے نے ڈبل سلا دوہری سلا اپنے جسم مبارک تے آپ نے پہنی ہوئی سی اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کہ او وقت سی صبح دا غدوتا دا معنی ہے صبح دا وقت جویں روزے دے اندر سحری کھا کے دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اے غدا دا لفظ ہوتا ہے کہ صبح سحری دا وقت ہوئے جدوں فجر طلوع ہو چکی ہوئے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ میرے محبوب جدوں صبح دے وقت تسی نکلے سی ڈبل دوہری سلا پا کے ایدے اندر بھی بڑے مسائل نے کہ اپنی جان دی حفاظت واسطے تدبیر کرنا محافظ رکھنا یہ تدبیر اللہ دے نبی دیے سنت بھی اللہ دے نبی دیے صحابہ تلواراں لے کے نبی دے محافظ بن کے نال ہوندے سن اللہ دے یقین اپنی جگہ تے اللہ دے ایمان اپنی جگہ تے پر تدبیر دے دائرے دے اندر اپنی حفاظت دا انتظام کرنا سنت نبوی کہ بندہ تدبیر کرے تے فیصلہ تقدیر تے چھڑ دے سورہ حجرات کے اندر اللہ نے ساری انہاں حجریاں کی تفصیل بھی بیان کی تے جس حجرے جو نبی نکلے سن صبح عائشہ دا حجرہ سی جے سیدہ عائشہ دے حجرے نو اللہ کا قرآن نبی دا گھر کہہ رہا ہے نبی دا گھر من أهلك وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ میرے نبی جدو صبح دے وقت تسی نکلے سی صبح اپنے گھر دے اندروں او حجرہ سیدہ عائشہ دا سی حجرہ اما عائشہ دا سی تے گھر میرے نبی دا سی اور ایسا حجرہ ایسا گھر سی رب نو نبی دا کے حجرہ کے گھر اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے اپنے محبوب نو اسے گھر دے اندر سلا دیتا اور کل قیامت کی صبح نو جدو اٹھن گے تے منظر کے ہوئے گا کدے اللہ دے نبی احد دے اندر جان واسطے اما عائشہ دے حجرے چوٹ دے نے اور کل قیامت دے اندر میرا
اٹھن گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، قرآن کے الفاظ کہ میرے محبوب وہ وقت تسی یاد کرو جب صبح صبح اپنے گھروں نکلے سے تے نبی حجرے جو نکل کے مسجد کے اندر آئے اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنی اپنی رائے دیتی سی نا وہ سمجھ گئے کہ نبی فیصلہ کر کے آئے نے کہ ہن فجر تو بعد احد دے میدان دے اندر دشمن کا مقابلہ ہوئے گا۔ تے وہ نوجوان تھوڑے جی شرمندہ ہوئے کہ شاید اسی نبی نو مجبور کیتا ہے، شاید اسی نبی نو مجبور کیتا ہے باہر نکلنے واسطے۔ تے صحابہ نے معذرت کی تھی کہ اگر تہاڈی رائے کوئی اور ہے، فیصلہ کوئی اور ہے تے تسی ساڈی رائے دے خلاف فیصلہ سنا دیو، اسی تاں بھی تہاڈے کول راضی ہاں۔ لیکن اللہ دے محبوب کہتے ہیں میرے رب دی پسند بھی وہ ہوئی ہے جو تہاڈی پسند ہے، میرا رب بھی ہوئی جانتا ہے جو تسی جانتے ہو۔ میرے دوست اللہ دے محبوب نے پوری تیاری کر لئی احد دے اندر جان واسطے۔ اور نبی دے نال جڑا لشکر سی اس لشکر دی تعداد 1000 سی، 1000 کا لشکر نبی دے نال، اور جڑا مکے تو لشکر آ رہا سی وہ دی تعداد 3000 سی، 3 گنا بڑا لشکر۔ 1 سال پہلے بدر کے اندر انہوں نے مار کھاتی سی، اور پوری تیاری کے نال آئے ہیں، حتیٰ کہ عورتاں بھی نال لے کے آئے ہیں، گان بجان والیاں نچنے والیاں عورتاں نال لے کے آئے سن کہ جدو اسی کامیاب ہوں گے تے جشن مناواں گے، اسی انہاں دا ناچ دیکھاں گے، گانا گان والیاں دا۔ اور عورتاں لیاندیاں سن کہ عورتاں سانو تانے دین گیاں تے اسی پیچھے نہیں جاواں گے، یا تے مراں گے یا انہاں نوں ماراں گے۔ اتنی تیاری کے نال دشمن آیا۔ میرے دوستو ذرا توجہ تے غور کرنا، ایک پاسے نچنے والے، دوسرے پاسے اللہ دا قرآن پڑھنے والے، ایک پاسے رات کو عورتاں دا گانا سننے والے، دوسرے پاسے رات کو اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کرنے والے، ایک پاسے رات عبد تے عزا پڑے پڑے بت سن انہاں بتاں نوں پکارنے والے، اور دوسرے پاسے ایک اللہ نوں پکارنے والے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کہ ساڈا مولا بھی بہترین ہے، ساڈا مددگار بھی بہترین ہے۔ اور میرے دوستو نبی دا لشکر چلدا ہے، 1000 میرے نبی دے دیوانے، میرے نبی دے فوجی، میرے نبی دے سپاہی، میرے نبی دے وفادار، نبی دے جانثار، یہ چلتے نے میدان احد وال، مقابلہ احد دے اندر ہوئے گا۔ تے جدو احد پہاڑ بڑا لمبا پہاڑ ہے، کئی میلاں تے پھیلیا ہویا پہاڑ ہے، جنہاں ویکھیا انہاں نوں پوچھنا اللہ سانو ساریاں نوں بھی دکھا دے۔ تے جس وقت احد پہاڑ نبی دے سامنے آیا، میدان احد دے قریب پہنچدے نے، بخاری شریف دے اندر سارا واقعہ بڑا تفصیل دے نال اللہ دے محبوب نے احد پہاڑ نو دیکھ کے کیا، وہ میرے وفادارو جانثارو، میرے نال آن والیو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ ساڈے نال
نال محبت کردا ہے اور اسی اس بہار نال محبتاں کردے ہاں۔ میرے نبی دے نال تے جماعتات نے بھی محبتاں کیتیاں، جاندار تے جاندار بے جان چیزاں نے بھی نبی نال محبتاں کیتیاں۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے جڑا پہاڑ ہے نا احد دا، اے ساڈے نال محبت کردا ہے، ونحبہ اسی دے نال محبت کردے ہیں۔ تے اللہ دے محبوب جدوں میدان احد دے قریب پہنچے، مسلماناں دا لشکر پہلے پہنچ گیا، اجے قریشیاں دا لشکر نہیں سی آیا۔ بدر دے اندر تے ابو جہل پہلے پہنچ گیا سی، لیکن احد کے اندر مسلمان پہلے پہنچ گئے، قریشی اگے نہیں پہنچے، 3000 کا لشکر سی۔ ہن منافق مدینے دے اندر سن، مکے دے اندر منافق کوئی نہیں سی۔ جدو نبی مدینے آئے نا، مدینے دے اندر بتھیرے لوگ منافق بھی نبی دے نال جڑے مطلب واسطے۔ ہن جدو پہنچے نا میدان احد دے اندر، تے اجے دشمن آیا نہیں، تے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقاں دا سردار، اے کہندا تسی سانو ایویں لین دے تے بندے ہی کوئی نہیں، نالے تسی نوجواناں دے پیچھے لگ کے فیصلہ کیتا ہے، ساڈی تسی سنی کوئی نہیں۔ منافق سی نا، عائشہ تے تہمت بھی اس بے ایمان نے لگائی سی عبداللہ بن ابی نے۔ اور جدو مریا نا، اللہ نے قرآن اتاریا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھنا، اللہ نے کہا عائشہ دے دشمن دا میرے محبوب کدے جنازہ نہیں پڑھانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ایسے بے ایمان دی قبر تے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھو۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کہ جڑا صحابہ دا دشمن ہے، عائشہ دا دشمن ہے، او دے واسطے اللہ نے قرآن دے اندر نص قطعی کے ذریعے، نص قطعی کہتے ہیں کہ جس فیصلے کو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا، آج بڑی بڑی عدالتوں نے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، انہاں چوں نہ اہل ہونے والے اگلی عدالت کے اندر اہل ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن جنہوں نہ اہل کر دے، دنیا کی کوئی عدالت بھی انہوں اہل نہیں کر سکتی۔ صحابہ کے دشمنوں اللہ کی عدالت نے نا اہل کر دیا ہے کہ انہاں دا جنازہ پڑھانا تہاڈی اہلیت نہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا۔ تے اس بے ایمان نے کہا لو جی تسی ایویں نوجواناں دے کہن تے اٹھ کے تر پے، ایتھے تے بندہ ہی کوئی نہیں، تسی ساڈی منی کوئی نہیں۔ 300 منافقین نو لے کے واپس آ گئے، 300 منافقان لے کے یہ واپس جدو آیا نا، اللہ نے محبوب نے فرمایا روکنا نہیں، میرے نال تے وہی کھلوتے تھے جڑے مخلص ہوتے تھے، اور ایمان تے کھلوتا مخلص منافق ایمان تے نہیں کھلوتے۔ آپ نے فرمایا یہ ترلے نہیں کرنے، یہ منتاں نہیں کرنیاں، جانا چاہیے۔ یہ 300 اپنے منافقوں لے کے احد جو واپس آ گیا، ہن 1000 جو پیچھے رہ گئے، 700 رہ گئے۔ ہن 2 قبیلے ایسے سن، بنو حارثہ بنو سلمہ، یہ مسجد قبلہ تین کے قریب آباد سن، دونوں قبیلے۔ تے جس وقت یہ انہوں نے انہوں لگیا نا، یہ منافق کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی شوشہ چھڑ دیے، کوئی شوشہ چھڑ دیے، لوگوں کے دلوں کے اندر، انہوں کے ذہنوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ تے یہ جدو بنو حارثہ بنو سلمہ قبیلیاں دے کولوں گزریا تے انہیں کہا جی دیکھو جی انہاں دے فیصلے یہ صرف ایویں منڈیاں دے پیچھے لگے نے، ایویں نوجواناں دے کہن تے تر پے نے کہ بندہ ہی کوئی نہیں، سیانے بندیاں کی بھی گل سمجھی دی ہوتی ہے، یعنی کہ شوشہ چھوڑ کے تے نکلیا۔ ہن یہ قبیلے نوے مسلمان ہوئے سن، انہاں دے دلاں دے اندر بھی خدشات شبہات پیدا ہوئے، کہ اللہ نے قرآن کے اندر انہاں دا ایمان کی بیان فرمایا کہ یہ مخلص سن، مخلص تے جڑا بندہ مخلص ہوئے نا، اللہ دے دل کی صفائی خود بخود کر دے۔
شیطانی وسوسہ اگر وہ دل کے اندر آ بھی جائے نا کہ اللہ مخلص بندے کے دل کو صاف کر دے پھر ڈٹ گئے. قرآن کہتا ہے واللہ ولیہما، اللہ انہاں دونوں قبیلیاں دا ولی بن گیا. ولی دا ایک معنی سرپرست بھی ہے کہ فلاں فلاں دا ولی ہے. جس طرح بچی دا نکاح ہوئے کہ پوچھا جاتا ہے اس بچی دا ولی کون ہے، سرپرست کون ہے. کہ اللہ کہتا ہے اللہ ولیہما کہ اللہ انہاں دونوں قبیلیاں دا سرپرست بن گیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور انہاں ایمان والیاں نے پھر اللہ تے بھروسہ کر دیا. یہ واقعہ کہ تسی سنیا اور میرا نقطہ سمجھنا، میرا نقطہ سمجھنا، مسئلہ سمجھنا، ایمان تازہ ہوئے گا. کہ نہ دونوں قبیلیاں نے سمجھدار لوگاں نے کیا کہ دیکھو ابو بکر نبی دے نال کھڑا ہے کہ نہیں، عمر نبی دے لشکر دے اندر ہے کہ نہیں، علی نبی دے لشکر دے اندر ہے کہ نہیں، طلحہ زبیر سعد کے نبی وقاص بلال سارے اے نبی دے لشکر دے اندر موجود ہیں کہ نہیں. میرے دوستو انہاں نے انہاں ول ویکھیا، جدوں انہاں ول ویکھیا تے ایمان مضبوط ہو گیا. اور میرا مسئلہ سمجھنا، میرے نبی دے شاگردوں نے، میرے نبی دے وفادار صحابہ نے، میرے نبی دے وفادار صحابہ نے کہ جنہاں ول ویکھن دے نال ایمان مضبوط ہوندا ہے. صحابہ ول ویکھن دے نال ایمان اتنا مضبوط ہویا کہ بنو حارثہ بنو سلمہ قبیلے تے احد دے اندر ڈٹ گئے. تے صحابہ دی گلاں کرنے دے نال بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. بہادراں دیاں گلاں کیتیاں جان تے بندہ بہادر بنتا ہے، کہ بزدلاں دی گلاں کر کے بندہ بزدل ہو جاتا ہے. اور زنانیاں دیاں گلاں عورتاں دی کرو نا تے عورتاں والی عادتاں پہ جاندیاں. کہ جدو ایمان والیاں دی گلاں ہون جیڑیاں دیاں گلاں قرآن کرتا ہے، جدو انہاں دی بہادری دیاں گلاں ہون جنہاں دی بہادری دے تذکرے اللہ دا قرآن کرتا ہے، جدو انہاں دی دلیری دیاں گلاں ہون جنہاں دی دلیری دے تذکرے اللہ دا قرآن کرتا ہے، پھر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر کردار بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر گلاں دے اندر بھی مضبوطی آتی ہے. صحابہ نو دیکھ کے جس طرح میدان احد کے اندر بنو حارثہ بنو سلمہ قبیلے ڈٹ گئے سن، صحابہ کے تذکرے کے نال ایمان والے بھی ایمان کے ڈٹ گئے. ایک ایسے لوگ سن، انہاں واقعات کے اندر مسائل بڑے نے، لیکن ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے. اس لیے میں کہنا کہ صحابہ کا در نہیں چھڑنا، صحابہ کا در کسی صورت نہیں چھڑنا. سانو ایمان ملیا تے اسے در تو، سانو قرآن ملیا تے اسے در تو، سانو نماز ملی تے اسے در تو. نبی دے کولوں پورا دین سب تو پہلے سیکھنے والے صحابہ نے. آج اگر میں تانوں قرآن سکھا رہا، اگر میں تانوں دین سکھا رہا، میں یہ سیکھے اپنے استاداں دے کولوں، انہاں سیکھے اپنے استاداں دے کولوں، لیکن نبی دے کولوں جنہاں نے سب تو پہلے قرآن سیکھیا، دین سیکھیا، نماز سیکھی، عمل سیکھے نے، انہاں نو نبی دا صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ دا در چھوڑ کے کدے دین مل نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں اسی دیکھیا انہاں والا کہ ساڈا ایمان مضبوط ہو گیا کہ نبی نو چھڑ کے جان والا منافق ہوتا ہے اور نبی دے نال ڈٹ کے کھڑے ہونے والے مخلص ہوتے ہیں. کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جنہاں نے قرآن، حدیث، نبی دی سنت یہ سب کچھ ساڈے تک پہنچایا، جنہاں نو نبی نے کیا کہ میرے اصحاب نے، میرے صحابی نے. ایسے بدبخت بھی نے جنہاں نے انہاں نو پاکستان دے اندر شرابی لکھیا ہے.
کہ ایک قرآن کے لکھنے والے شرابی سن، ایک عبارتہ نے، کتاباں نے، ہوائی کرنا نہیں، جن کو آقا نے خود اصحابی کہا، جن کو آقا نے خود اصحابی کہا، ان کو کیسے کسی نے شرابی کہا، ان کو کیسے کسی نے شرابی کہا، یہ ہے جنگ بھی کا درد جگر دوستو، یہ ہے جنگ بھی کا درد جگر دوستو، چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو۔ صحابہ نے نبی کا در نہیں چھڑیا، کہ جس وقت انہاں قبیلیاں نے دیکھیا نا کہ صحابہ نبی دے نال ڈٹے کھڑے، اے بھی مضبوط ہو گئے، اے بھی پکے ہو گئے، اور منافق 300 چلے گئے، واپس ساتھ چھوڑ گئے۔ تے اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے پھر جدو نبی پہنچے نا میدان دے اندر، تے اللہ دے نبی صرف امام ہی نہیں سن، اللہ دے نبی چیف آف آرمی سٹاف بھی سن، فیلڈ مارشل بھی سن۔ ایک قرآن بس ہے، قرآن پڑھو کہ جس وقت نبی پہنچے نے میدان احد کے اندر، قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، نبی اپنے گھروں صبح نکل کے جدو میدان کے اندر پہنچے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال، مقاعد للقتال، مقاعد کہتے ہیں، مقاعد کہتے ہیں مورچیانوں، مورچیانوں، فرمایا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال، اللہ دے محبوب مومنانوں، مومنانوں مورچیاں دے اندر بٹھا رہے سن۔ کنانوں مومنین قرآن کا لفظ ہے، کہتے احد جو ڈر گئے سن، ایک بے ایمان انہیں چند مہینے پہلے آج کل لوگ بڑے جناب ایک جنگ اسرائیل دی اور صحابہ دشمن دی لگی ہوئی ہے نا، کہتے ہیں جناب دیکھو کچھ وہ بھی سن کہ جنہوں نے خبر ملی نبی شہید ہو گئے تھے دوڑ گئے، لیکن ساڑھے ایسے جانثار نے پاسداران نے کہ انہوں نے جناب آیت معظم دی شہادت کی خبر ملی، پھر بھی اسرائیل کے مقابلے کے ڈٹے ہوئے نے۔ اے صحابہ دی گستاخی ہے، صحابہ میدان احد کے اندر ڈٹے ہوئے سن، حضرت طلحہ نے اپنے ہتھاں سے تیر روکے نے اور انہوں نے ہاتھ شل ہوئے نے، لیکن نبی تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیتا۔ قرآن انہوں نے مومن کہہ رہے ہیں، قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن بھی کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مقاعد للقتال۔ انہوں نے دسو اور لاہور نے اس چٹے بلے دی منی ہے جڑا قربت الوسطیٰ کے اندر بیٹھ کے مجلساں پڑھتا ہے، صحابہ دی توہین کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن دی منی ہے، قرآن کہتا ہے للمؤمنین، اور ایمان والے سن اور وہ کہتے ہیں دوڑ گئے سن، قرآن کہتا ہے میدان کے اندر ڈٹے ہوئے سن، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کے ساتھ ایمان ہے، جڑا صحابہ نو غلط کرے وہ قرآن تے بھی ایمان ہوئی۔ یہ میرا چینل بھی ہے، میرا دعوت، اور انشاءاللہ صحابہ کی توہین کرنے والے کا مقابلہ قانون کے ذریعے کرتے رہو گے انشاءاللہ۔ قانونی شکنجے کے اندر انہوں کو اسی جکڑ کے رکھ دیں گے۔ پاکستان ساڈا ہے، اسی پاکستان کے نال کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ایران کے نام کے پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کرے گا، احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، احتجاج کرو اپنے کسی بھی مقدس بندے واسطے، یہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی توڑ پھوڑ کرے کسی دوسرے ملک کے نام پہ، اسی اپنی پاک فوج کے نال کھڑے، کیوں بھائی
اسی پاکستان کا نقصان نہیں ہو دیا گے تو کوئی بھی ہوئے چاہے اپنا ہے چاہے بیگانہ ہے اسی پاکستان کے نظریے کے نال اسی پاکستان کے بیانیے کے نال اس لیے وہ جڑا آرمی چیف نے کیا ہے 100% ٹھیک کیا ہے کہ جنہوں زیادہ محبت ہے نا ایران چلا جائے جنہوں نے محبت سی جنہوں نے جہاد کیتا ہے نا اسی رستہ نہیں منگیا کہ سانو فلسطین جان کا رستہ دیو جہاد کرنا ہے پاکستان کے اندر کوئی جہاد نہیں جنہوں زیادہ چاہے کہ فیلڈ مارشل کہہ چکے ایران چلا جائے اور ایران جا کے اسرائیل کا مقابلہ کرے پتہ پھر چلے اس لیے پاکستان کی املاک نو نقصان پہنچان والے پاکستان کے وفادار نہیں ایک پاکستان کے غدار نے جس طرح ایک قرآن کے غدار نے جس طرح ایک دین کے غدار اس لیے پاکستان رہے گا کہ میری مسجد رہے گی پاکستان رہے گا کہ میرا مدرسہ رہے گا اگر پاکستان نہ رہا اسی دسو قرآن کا نظام کتنے لے کے آنا ہے آسمان دے ہواواں دے اندر فضاواں دے اندر ساڈا چیلنج ہے اسی ایک وقت محنت کر کے نظام خلافت راشدہ پاکستان کے اندر لے کے آنا ہے اور ایک اسی صورت کے اندر آئے گا جدو ساڈا ملک محفوظ ہوئے گا اس لیے اسی اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے کہ صحابہ کرام میدان احد کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اللہ کا قرآن سنو قرآن انہوں مومن کہہ رہے ہیں تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ نبی بٹھائے مورچیاں دے اندر نبی بٹھائے مورچیاں دے اندر اور اسی سمجھ دیا جڑا دیندار ہوئے او دا کام صرف مسجد تک یہی کہتے ہیں نا مولویوں کا کی کام ہے پنچایتاں کھیلنا مولویوں کا کی کام ہے جناب تھانے کچہریاں چ جانا میں گلاں سیدھیاں کر رہا دسو نبی صرف نماز پڑھانے واسطے آئے سن یا دین دے دنیا دے ہر کام دے اندر نبی امام دے امام کا معنی ہوتا ہے اگے ہونے والا نبی ہر کام دے اندر اگے ہے کہ نہیں جدوں میں اسی یہ ٹاؤٹ اگے کر دیتے ہیں نا بددیانت کرپٹ لوگ ادوں کا قوم کا بیڑا غرق ہو گیا اس لیے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں صرف نمازاں پڑھان واسطے نہیں آئے بلکہ ہر دنیا اور دین دے کام کے اندر رہنما بن کے آئے میرے نبی میدان کے اندر مسجد کے اندر مصلی تے امام نے میدان جہاد کے اندر مجاہدین کے امام نے فیلڈ مارشل میدان احد کے اندر میرے نبی نے چیف پوری فوج دے میرے نبی نے اللہ کا قرآن کہہ رہے میں نہیں کہتا لوگ جو مرضی کہن لیکن میں قرآن پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن سمجھانا ہے کہ میرے دوستو قرآن کہتا ہے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ میرے نبی احد دے اندر اسی مورچیاں دے اندر ایمان والیاں بٹھا رہے سی تسی چپ نہیں کرتے کی گل ہے تسی پیچھے اپنے جمع شروع کیتا ہے بیٹھ جاؤ آپ اور جس وقت دشمن دیکھتا ہے نا کہ مخالف میدان کے اندر ڈٹ گیا پھر میڈیا کے ذریعے جھوٹیاں خبراں چلاتا ہے جھوٹیاں افواਹਾਂ چلاتا ہے اور میدان احد کے اندر ایک جھوٹی خبر پھیلائی انہوں نے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے اللہ کے نبی شہید ہو گئے اور وہ 50 بندے اللہ کے نبی نے درے پہ بٹھائے سن وہ بھی تھلے اتر رہے صحابہ دی تے کل متا ہی اللہ کے نبی سن صحابہ دی زندگی صحابہ دا جینا صحابہ دا مرنا اللہ کے نبی واسطے سی انہوں نے افواہ پھیلائی کہ انہوں نے حوصلے ٹوٹ جان گے اور ایک میڈیا وار ہوتا ہے میڈیا وار کہ ایسیاں خبریں چلا دیتی جان کہ مقابلہ کرنے والے نے
کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تے صحابہ کرام ہن کہتے ہیں جین دا فائدہ کوئی نہیں، جین دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فوراً قرآن اتاریا، میں قربان جاواں صحابہ تے کہ صحابہ کو تسلیاں دینے واسطے اللہ جبریل کو بھیجے سبحان اللہ کہ جا انہاں کو حوصلہ دے، قرآن دیاں آیتاں لے کے جا انہاں نو دس کہ جا کے انہاں نو دس دے کہ نبی بھی تے آخر اسی طرح دے نبی نے کہ آپ کو پہلے کے جتنے نبی آئے نے سارے کے سارے نبی دنیا کو چلے گئے، کیا اگر نبی دنیا کو چلے جان گے تو کسی نبی کا دین چھڑ دیو گے؟ یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہے قرآن سے، اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ جبریل جلدی کر میرے نبی دے یاراں دے کول، میرے نبی دے وفاداراں دے کول، میرے نبی دے جانثاراں دے کول جا کے انہاں نوں مسئلہ سمجھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اللہ دے رسول نے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، صرف یہ ہوئی رسول نہیں، انہاں تو پہلے جتنے رسول آئے سارے چلے گئے۔ اب ماتا او قتلا، اگر انہاں نو بھی موت آ گئی یا یہ شہید ہو گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تسی دین تو پھر جاؤ گے؟ جبریل آگے حوصلہ دینے واسطے کہ دین تے موجود ہے نا، کسی نے نال وفاداری دی سب تو بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ دے پیچھے ہی وہ دے کام نو جاری رکھا جائے، وہ دے بعد بھی وہ دے کام نو جاری رکھا جائے، کہ سب تو بڑی وہ دے نال وفاداری دی دلیل ہوتی ہے۔ کہ اللہ نے یہ دلیل بیان فرمائی کہ جے تسی نبی دے نال مخلص ہو کہ اگر نبی چلے بھی گئے، نبی شہید بھی ہو گئے تے تواڈے مخلص ہون دی دلیل ہے کہ تسی نبی دے دین نو جاری رکھو، اور صحابہ نے پھر دین نو جاری رکھا۔ تفصیل مسیح اگلے جمعے کے اندر میں بیان کرا تھا، یہ سمجھو کہ دیکھو کہ جنہاں نے نبی دا زمانہ پایا، نبی دا چہرہ دیکھیا، انہاں نے تے نبی دیاں خوشبواں، نبی دے ماحول دیاں نورانیتاں حاصل کیتیاں نے، لیکن آج بھی اگر روزہ رسول تے چلے جاؤ تے دل تو ٹھنڈا رہتا۔ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ آج مدینے دے اندر دلاں نوں سکون ملدا ہے تے جنہاں نے نبی دی مجلس پائی انہاں دے دلاں نوں کتنا سکون ملدا ہے۔ یہ مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ آنکھ مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے، دل بھی مسرور
ایمان تازہ ہوئے گا. آخری جملہ مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. میرے نبی دا مسکن آج بھی ام عائشہ دا حجرہ. مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی. رب نے ام عائشہ کے دشمن کو ایسی سزا دیتی ہے کہ قیامت تک پیٹدا رہے گا. نبی عائشہ کے حجرے سے آرام کرتے ہیں. مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی. مجھ کو شہر مدینہ کی فضا مل گئی. مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کے خطبے اندر